اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ ہمزہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر افسوس کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خرابی ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ تین قسم کے آدمی ہیں، ہمزہ، لمزہ اور جمع مال کرنے والا، یعنی تین ایسی خرابیاں جو کسی بندے کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس پر افسوس ہے۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے چغل خوری کرنا۔ پچھلی گفتگو میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، غیبت اور چغل خوری ایک ہی چیز ہے۔ کسی آدمی کے عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، کسی آدمی کے اس کے یعنی پیچھے اس کی غیابت میں اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہنا، جس کو اس کو پتہ چلے تو وہ دکھ اس کو لگے۔ اور دوسری چیز منہ پر لان تان کرنا۔ لمزہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی بندے کے منہ پر اس کی تحقیر کرنا، اس پر لان تان کرنا، اس کی بے عزتی کرنا اور اس کی عزت کو تار تار کرنا۔ اور تیسری چیز الذی جمع مالا وعددا، ایسا شخص جو مال جمع کرتا ہے، وعددا پھر اس کو گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور پھر گمان کیا کرتا ہے، خیال اس کا کیا ہوتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس بھی رہے گا اور اس کو زندہ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی بات نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ کس میں ڈالا جائے گا، ان کو چور چور کر دینے والی آگ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم کیا جانو کہ وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تطلع علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی انسان کے دلوں تک۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کوئی آگ لگے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، دل تک تو بہت بعد میں پہنچتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ دل تک جا پہنچے گی۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ہو تو بندے کا دل جلتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات سن لے، کوئی ایسی اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو دل کیا ہوتا ہے؟ جلتا ہے جی۔ جب اس کو آگ پہنچے گی، اور جہنم کی آگ اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، تو آپ بتائیں اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی جلن کا کیا حال ہوگا، اس کی تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی آگ جب دلوں تک پہنچے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، انہا علیہم مؤصدہ، یہ بند کر دی جائے گی یہ آگ، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں، اور پھر کوئی نجات کی اور خلاصی کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں تمہارے شریر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون تم میں سے سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المشاؤون بالنمیمہ، وہ جو چغل خور ہیں وہ اس امت کے بدترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا، المفسدون بین الاحبہ، جو دوستوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے یا ڈالتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو بدترین لوگ ہیں۔ اور تیسری چیز، الباعون للبراء العیب، بے گناہوں کے عیب تلاش کرنے والے۔ تین قسم کے آدمیوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ یہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں، بڑے برے لوگ ہیں۔ کون کون جی؟ جو چغل خوری کرتا ہے، جو دوستوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور تیسرا بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کی گفتگو کے اندر ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں نا، چغل خوری کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بدترین چیز ہے۔ اور دوسری چیز، کسی کے منہ پر اس پر لان تان کر کے اس کی عزت لوگوں کے درمیان خراب کرنا، یہ بھی ایک بہت بری صفت ہے اور اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور تیسری چیز، مال کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور اس کو خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کو غریب اور مسکین لوگوں پر خرچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میری محبت میں میرے بندے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر ایک اور آیت کے اندر کیا فرمایا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، میری محبت میں وہ اپنا مال دیتے ہیں لوگوں کو۔
اور کھانا کس کو کھلاتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 کیٹیگریز بیان کی. مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا اور قیدی جو بے گناہ قید ہوتے ہیں ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور کس کی محبت میں؟ اللہ فرماتے ہیں میری محبت میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو خرابیاں بڑے واضح انداز میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں ان سے ہمیں بچائے اور ہم ان سے بچنے والے بن جائیں، اور اللہ کی محبت میں ہم اپنا مال خرچ کرنے والے بن جائیں. ورنہ مال جمع کرتے کرتے بندہ جو ہے مر جاتا ہے اور وہ مال اس کے کسی کام نہیں آتا، اور پیچھے جن کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. ایسی بہت ساری مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں. تو میرے خیال میں دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.